الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مسلم پروگرام اہل بیت در قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 6 ربیع الثانی ہے، 12 نومبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں تسلسل کے ساتھ ایک سلسلے وار گفتگو جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ جہاں جہاں پر بھی کلام پاک میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جس عنوان کے بھی ساتھ ہوا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفاسیر کے ساتھ، اس کی شان نزول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جہاں سے ہماری گفتگو رکی تھی گزشتہ نشست میں، اس کو وہیں سے ہم جو کنٹینیو کریں گے۔ آج جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں اس میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کی ولایت کا جو انکار ہے وہ بت پرستی کی طرف جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، یہ کس طرح سے ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ولایت امیر مومنین کا اقرار اور سابقہ امتوں کی جو روشن پیشانی کا قصہ کیا ہے، محمد علیہ محمد علیہ السلام کا وسیلہ قتل سے نجات کا سبب کیسے بن گیا، اور ایک قوم کے اوپر بجلی گرنے کا سبب کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو، تاریخی واقعات کو قرآن کے اندر کہاں کہاں پر کن کن مصادر میں کس کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیے گئے، ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اس کے وہ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نصیب عباس نجفی صاحب۔ قبل آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلامت رہنا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ کچھ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا اور خود اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس پہ بات ہوئی تھی۔ صبر و صلات سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو کن کن ہستیوں کے صدقے فرعون سے نجات ملی، اس کے اوپر بات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد محمد علیہ محمد علیہ السلام کی ولایت کا انکار بت پرستی کی طرف لے گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ قبلہ اس کو کھولے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ایک آیہ مبارکہ 51 نمبر آیت ہے، اور بسم اللہ کے بعد اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر آپ نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا جناب موسیٰ کے بعد، اور اس عالم میں کہ تم ظالم تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا وعدہ دے کے اپنی قوم کو گئے تھے، اور خدا نے مزید 10 دن جو ہے جناب موسیٰ کو مزید ادی ملاقات کے لیے اور کلام کے لیے اور امت کے پیغام کے لیے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر ان کے وسیع اور جانشین بھی موجود تھے، جناب ہارون علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور مشہور حدیث ہے، یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی جو موسیٰ میں جناب ہارون کا تھا وہی منزلت ہے، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ اور یہ سارا بات کو ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے 10 دنوں کے غیبت میں بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جناب ہارون نے ان کو منع بھی کیا، لیکن جناب ہارون کے قتل پہ آمادہ ہو گئی، اور یہی فلسفہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کو جو ہے جب لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے رسول خدا کی قبر مخاطب ہو کے وہی آیت پڑھی کہ مجھے یہ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جس کا مفہوم آیت کا یہی بن رہا ہے
تو جناب ہارون علیہ السلام کی جیسے حالت تھی ویسے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی حالت تھی. لہٰذا جیسے 10 دنوں کے اندر وہ امت جو نبی موجود بھی تھے، ان کے جانشین بھی امت میں موجود تھے، لیکن 10 دن کی غیبت میں اتنے گمراہ ہو گئی امت کہ شرک کی طرف آ گئی. اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ لوگ اتنا عرصہ رہے ہوں اور پھر ان کی بات آخری وقت ان کو قلم دوات نہ دیں، یا رسول خدا کے بعد جو ہے فوراً ان کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہوں اور ان کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک کریں. لوگ بعض اوقات تعجب کرتے ہیں، مقام تعجب ہے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، تاریخ کا مطالعہ کیا، ان لوگوں کو یہ تمام ریئلٹیز معلوم ہے. معلوم ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن ایک منٹ لگتا ہے. اسی طرح کسی انسان کی ہدایت کے لیے تو بڑی سٹرگل کرنا پڑتی ہے، لیکن اسی شخص کی اگر گمراہی کے لیے کوئی شیطان تھوڑا سا بھی ہلا اختیار کر لے تو بعض اوقات وہ انسان تیزی سے جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا گمراہ ہونا آسان ہے، ہدایت کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے. تو آپ کے کوسچن کے آنسر میں کہنا چاہوں گا کہ اس آیت کے ضمن میں جو روایت وارد ہوئی ہے کہ رسول خدا سے تباً، یہ ساری احمد سے روایات ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا 40 رات کا اور ان کی امت نے بعد میں بچھڑے اپنا معبود بنا لیا، تو اس مقام پہ اللہ نے چھوڑ دی ہے وَاتَّخَاذَ إِلَٰهًا، یعنی مجھے الہ پہلے مانا اور بعد میں وہ بچھڑے کو الہ اور معبود ماننے لگے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ما خَلَّهُم بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَجُحُودِهِمْ لِمُوَالَاتِهِمْ وَنَبُوَّةِ النَّبِيِّ وَوَصِيَّةِ الْوَصِيِّ حَتَّى أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ إِلَٰهًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے وحی کی کہ یہ مجھے چھوڑ کے اور میری عبادت کو چھوڑ کے میرے علاوہ بچھڑے کو معبود کیوں مان رہے؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے محمد و آل محمد پر درود چھوڑ دیا تھا اور محمد و آل محمد کی ولایت کا انکار کرنے لگے، چونکہ پچھلی امتوں پہ بھی محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار واجب تھا اور محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار خدا نے عالم ذر میں بھی لیا. جیسے کہ قرآن مبارک میں جب اللہ نے عالم ذر میں ذروں کی شکل میں تمام اولاد آدم کو نکال کے ان سے ایک سوال کیا، الستُ بربکم، قرآن میں موجود ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی آیت کے ضمن میں روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے ربوبیت کا اقرار لیا، آخری نبی کی نبوت کا اقرار لیا اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار لیا. تو جن روحوں نے، جن ذروں کی شکل میں ان تمام اولاد آدم نے اس کو دل سے قبول کر لیا وہ مومن ہو گئے. جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل میں وہی بات رکھی، انکار کیا، تو ایسے لوگ جو ہے یا منافق ہو گئے یا بعض صورتوں میں کافر مشرک ہو گئے. تو اب یہاں پہ یہی بات خدا نے کی، یعنی اسی عالم ذر میں جو خدا سے عہد کیا گیا تھا اس عہد کو چھوڑ دیا اس امت نے اور محمد و آل محمد کے اوپر درود کو بھی چھوڑ دیا. آج دیکھیں امت مسلمہ بھی رسول خدا پہ درود پڑھتی ہے اور ان کی آل کے اوپر درود نہیں پڑھتی. اور یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے جیسے یہ روایت بتا رہی، امت اوپر جو خدا کی رحمت کی کمی نظر آتی ہے، جو امت در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آتی، اس میں آل محمد کو چھوڑنا، ان کی تعلیمات کو چھوڑنا اور ان کے اوپر درود کو چھوڑنا، یہ بھی ایک ریزن ہے. جیسے پچھلی تو یعنی مولا امیر المومنین کے سامنے جو لوگ آئے، جو سقیفہ میں بیٹھے اور یہ تمام چیزیں ہوئی، تو اس کی مثال حضور قرآن اگر دیکھا جائے تو گوسالے جیسی ہے، یعنی ایک بچڑے کو سامنے لایا گیا اور ان لوگوں کی مثال وہ اس سامری کے بچڑے جیسی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ جب انسان، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اصول دین سے ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق فروع دین سے ہے. اصول دین میں توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ وہ بنیادی ہے کہ اگر ان کو انسان ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی بیشی کرے گا
تو دین سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن جو ہے فروع دین میں اگر اس کے پاس وہ کوتاہی ہے، عمل میں کوتاہی، عقیدہ تو رکھتا ہے کہ نماز واجب ہے، کوتاہی ہو گئی نماز میں، روزے میں، پھر بھی اس کا گزارا چل سکتا ہے۔ لیکن اصول دین میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کے عقیدے میں خلل ہو اور پھر اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہو۔ تو یہاں پہ فَإِذَا قَانَ اللَّهُ تَعَالَى انما خزل عبدت العجل لتہامنہم بالصلاة علی محمد ووصیہ علی فما تخافون انتم من الخزلان الاکبر فی معاندتکم لمحمد وعلی وقد شاہدتموہما وتبینتم آیاتہما ودلائلہما۔ تو اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمانے اور وحی مبارک کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو جو بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے ان کو خدا نے ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور کیوں چھوڑا؟ ایک تو محمد و آل محمد پہ انہوں نے درود چھوڑ دیا تھا، اور دوسرا ان کی ولایت کا انکار کر دیا تھا۔ تو جب اللہ نے اس قوم کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر تمہیں خوف نہیں آتا؟ امام فرما رہے اے رسول خدا کی امت، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں آتا کہ اگر تم محمد اور علی ان کی دشمنی کرو گے، ان کے دشمنی میں کھڑے ہو جاؤ گے، تو خدا تمہیں بھی چھوڑ دے گا؟ محمد اور علی کی دشمنی نہ کرنا، ان کے مخالف نہ جانا۔ لہذا امام نے اس بات پہ لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ جب ان لوگوں نے توبہ کی تو اس کے بعد خدا نے ان کو معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور یہی بات جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما عفا اللہ عز وجل عنہم، اللہ نے ان کو معافی کیوں دی تھی؟ لأنہم دعوا اللہ عز وجل بمحمد وآلہ الطیبین، کیونکہ اس امت نے محمد و آل مانگی تھی، اس وجہ سے ان کی معافی ہوئی۔ وجددوا علی انفسہم الولایہ لمحمد وعلی وآلہم الطاہرین، اور انہی لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق محمد اور علی اور ان کی پاک اولاد کی ولایت کی تجدید کی دوبارہ، جس وجہ سے خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ فعند ذلک رحمہ اللہ، ان کی ولایت کے عہد کی تجدید بھی کی، اس وجہ سے خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ لہذا امت مسلمہ کے لیے بھی یہی میسج کہ اگر وہ خدا کی رحمت کو مزید لینا چاہتے ہیں اور خدا کی جو لعنت سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ محمد و آل محمد کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنائیں، ان پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ، اور ان کی ولایت کے عہد کا تجدید کریں جو غدیر پہ رسول خدا نے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ سے تمام اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنی اولادوں کو نسل در نسل یہ پیغام دیتے رہنا، مان کن تو مولا ہو فہذا، لہذا اس عہد کو پورا کیا جائے جو عالم زر میں بھی اہل بیت کی ولایت کا تھا، غدیر پہ بھی رسول خدا نے لیا تھا۔ جب امت یہ عہد پورا کر لے گی تو خدا کی رحمت اس پوری امت پہ شامل حال ہو جائے گی۔ جی مصری صاحب بالکل صحیح۔ اگر امت یہ نہیں کرتی، اس میں کوتاہی کرتی ہے، تو کن حالات سے دوچار ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، بہت امپارٹنٹ کوشچن آپ نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور جب سے امت نے غدیر کے اس پیغام کو جو اللہ اور رسول کی طرف سے تھا اس کو بھلایا ہے، اور 1400 سال سے بھلائے ہوئے ہے، اکثریت جو امت کی ہے، جب سے اس میسج کو یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جب رسول خدا کو اس انداز میں کہا جائے کہ امپارٹنٹ میسج ہے تو کیا نکلا نتیجہ؟ جی کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، اللہ صاحب سے مجھے ایک کوشچن کرنا تھا، پوچھ سکتی ہوں؟ جی بسم اللہ، آپ لائیو ہیں، فرمائیے، سن رہے ہیں۔ جی میں یہ پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب، عباس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اتنی زیادہ دعائیں پڑھتی ہوں کہ کبھی کبھی میں دعائیں پوری پڑھ نہیں پاتی ہوں، تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ میری دعا مجھ سے مس ہو گئی ہوگی۔ تو آپ مجھے اس کا طریقہ کچھ بتائیں گے کہ میں کس طرح پڑھنا چاہیے کہ میں سب دعائیں پوری ہو جائیں؟
सब दुआएं पूरी हो जाएं, रोज के रूटीन की दुआओं की बात फरमा जी रही हैं आप। जी हाँ जी हाँ जी। जी बेहतर है, ठीक है, आप सुनते रहें, सवाल रखते हैं की खिदमत में। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी क़िबला, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं इनका सवाल दोहरा देता हूँ। जी, आप क्वेश्चन था कि इस मकाम पे जो उम्मत के साथ जो मसाइल आ रहे हैं दुनिया इस वक्त 1400 साल से और अब भी, उसकी यही रीजन है कि देखें उम्मत जहालत का शिकार हो गई। इस फर्स्ट जो रिएक्शन उनको गदीर के मैसेज को छोड़ने का हुआ कि पूरी उम्मत में अगलबियत जो है वो तौहीद से भी नाबलद है जैसे तौहीद का अकीदा होना चाहिए, और नबूवत की शान से भी नाबलद है जैसे नबी की शान कुरान ने और खुद रसूल खुदा की सीरत और उनकी हस्ती में वैसे उससे नाबलद हो गई। इमामत के मफहूम से जो है वो उम्मत जो है वो उससे बिल्कुल दूर और जहालत की तरफ चली गई। इसी तरह पूरे दिन के जितने मारिफ हैं, नमाज के अहकाम, रोजे के अहकाम, तो पहला जो लॉस और नुकसान हुआ उम्मत का गदीर को छोड़ने का, 12 अम्मा की इमामत और उनसे दीन लेने वाले हुक्म को छोड़ने का, कि उम्मत असली दीन से दूर हो गई। ठीक है, उनके पास ज़ाहरी शक्ल में दीन नहीं, मौजूद है, मासूमीन का दुश्मनों का हुक्म गलबा। भी मौजूद है कि उनके साथ निकाह जायज़ है, मवारिस विरासत होगी, जनाजों में शरीक हो, ये ज़ाहरी अहकाम अपनी जगह, लेकिन असली जो रियलिटी है उससे उम्मत दूर हो गई। ये सबसे बड़ा खसारा हुआ उम्मत का। और दूसरा नुकसान ये हुआ पूरी उम्मत को 1400 साल से हो रहा है कि गुमराही की तरफ तो चली गई, खुदा की रहमत से भी दूर हो गई। जब खुदा की रहमत से दूर हो जाता है के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लिहाजा उम्मत ने अच्छा, नहीं, इनफरादी और अगर इज्तिमाई अभी तौर पे अभी अपने ऊपर सामने, सादतों और खुशबख्तियों के दरवाजे बंद कर लिए। अगर सामने देखें तो दुश्मनों का गलबा है। अगर अरब ममालिक की जानिब देखें तो चू भी नहीं कर सकते, अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी भी वज़ा नहीं कर सकते, अपने हुक्मरान भी अपने लिए मुंतखब नहीं कर सकते, जो इम्पोज कर दिए जाएंगे और जैसा चलाएंगे, जिस लाठी से हाकेंगे उससे वो हकाए जाएंगे, वो उसके ऊपर राजी हैं, अगर उसके उसके पास कोई चॉइस भी नहीं। जहां से भी वो सर उठाने की कोशिश करते हैं, उनका हशर जो है वो उनके सामने, सद्दाम का हशर हुआ, कर्नल कज़ाफी का हशर उनके सामने है, आले सऊद से पहले जो लोग थे उनका हशर उनके सामने है। यही यही पूरे हाल पूरी उम्मत का है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के ताकतों के हाथ यरगमाल है, मगर हैरत इस बात की है कि आज भी ना मौला अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी कम हो रही है, ना अपनी जो ये जबू हाली का शिकार है कि एक ऐसे मैसेज के मानने वाले, एक ऐसी इल्हामी किताब के मानने वाले कि जिसके मानकर जिसपे दुनिया पर हुक्मरानी इन्होंने करनी चाहिए थी, ये सबसे ज्यादा जो है वो मगलूब हुए में। तो इस पर एहसास क्यों नहीं होता कि आखिर जो हमारी ये दर बदरी है, जो ये एक जिल्लत है, पूरी दुनिया में हाके जा रहे हैं, दहशतगर्द कहे जा रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कभी रोहिंग्या से एक तूफान खड़ा होता है, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो ये ख्याल क्यों नहीं आता, एक मौला अमीर मोमिन की दुश्मनी ऐसी क्या चीज है जो छूट के नहीं दे रही। जी, वो बहुत सारे इसबाब हैं मुफ्ती साहब। अभी एक लंबी तारीख है, 14 साल से ऐसे ऐसा हुकूमती सिस्टम रहा कि अहले बैत की जिद में लोगों को तरबियत किया गया। तो इस तरबियत को दोबारा उनके जहनों को रोशन करने के लिए टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आपकी जुहूद, मीडिया की जुहूद जो है, कोशिशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमारी एक बहन ने सवाल किया कि वो जो रोजमर्रा की उनकी दुआएं हैं वो कभी अगर पूरी ना हो सके या नहीं हो पाती, जब वो थक जाती है, उसका क्या तरीका है, किस तरह से वो उन दुआओं को पूरा कर सकते हैं, क्या चूंकि मुस्तहबात हैं, वो वाजिबात तो नहीं है। यानी कबूलियत के एतबार से उनका क्वेश्चन था ना कि नहीं नहीं, कबूल वो जल्दी पढ़ना, पूरी नहीं नहीं होती, नहीं रोज, कबूल नहीं होती। नहीं नहीं रोज रोज पूरी, नहीं नहीं रोज पूरी पढ़ना चाहती है, बाज दफा थक जाती है, पूरी नहीं पढ़ पाती। तो क्या करें, कोई ऐसा अमल करें कि जिससे उनके, यानी उनको एक हिसाब से सेटिस्फेक्शन आ जाए कि भाई दुआ है, हमने परवरदिगार की बारगाह में वो नजात कर ली। जी, असल में जो अगरचे मुस्तहब अमल है लेकिन बहुत बड़ी इबादत है, खुदा से कनेक्शन पैदा होता है। वाजिबात की अदायगी के बाद दुआओं को मांगना चाहिए, और दुआओं की एक रेशो है हर नमाज के बाद, जैसे है बाज़ हर दिन की दुआएं हैं, बाज़ जुमे के एतबार से है शब जुमा की दुआ। तो मुख्तलिफ दुआएं, जितनी इंसान की हिम्मत हो, हौसला इजाज़त दे, उतने इंसान
دعا خود مانگ لے، اگر اس کے پاس کوئی مثلا انسان کے پاس ٹائم نہیں یا طبیعت ناساز ہو رہی تو اس میں پھر انسان سن کے بھی دعاؤں کو ساتھ ریپیٹ کر سکتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ اور ہیں، تھوڑی سی گفتگو اور کر لیتے ہیں، بلکہ 3 منٹ ہیں، اس کے بعد لندن اور اس کے افق پہ اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا، ہمیں ایک مختصر سی بریک پہ جانا ہوگا۔ ولایت کا اقرار اور سابقہ امتوں کی روشن پیشانی کا قصہ کیا ہے، تھوڑی سی اگر 2 منٹ اس میں گفتگو کر لیں پھر ہم بریک سے واپسی پہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی، قرآن مبارک میں 53 نمبر ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ آپ لوگ ہدایت پا جائیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو جو کتاب فرمایا الذي اخذ على بني اسرائیل الايمان به والانقياد لما يوجبه کہ بنی اسرائیل پہ واجب تھا کہ اس کتاب پہ بھی ایمان لائیں اور جو اس کے اندر ہے اس کی اطاعت اور پیروی کریں۔ والفرقان آتیناہ اذا، اور فرقان بھی اللہ نے جناب موسیٰ کو عطا کی۔ وہ فرق ما بین الحق والباطل و فرق ما بین المحقین والمبتلین، فرقان جو تھا وہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اور محقین جو حق پہ ہیں اور باطل پہ ان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ وذالک انہ لما اکرمہم اللہ بالکتاب والایمان بہ والانقیاد لہ اوحلنا بعد ذالک الی موسیٰ، اللہ نے عفواً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ یہ کتاب جو ہے قد اقروا بہ وقد بقی الفرقان، کتاب تورات کا تو اقرار آپ کی امت نے کر لیا لیکن فرقان ابھی باقی ہے۔ فرق ما بین المومنین والکافرین والمحقین والمبتلین، یہ فرقان وہ ہے جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فجدد علیہم العہد بہ، تو اپنی امت سے عہد کی تجدید کر لیجیے فرقان کے حوالے سے۔ فإنی علیت علی نفسی قسما حقا لا اقبل من احد ایمانا، میں نے یہ قسم اٹھائی کہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، ولا عملا الا مع الایمان بہ، مگر جو فرقان پر ایمان لائے گا اسی کے عمل اور جو عقیدے کو قبول کیا جائے گا۔ فقال موسیٰ علیہ السلام ما ہوا یا رب، اے پروردگار وہ فرقان کیا ہے؟ تو پروردگار خیر البشر و سید المرسلین، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر میں سب سے افضل ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ أَخَاهُ وَوَصِيَّهُ خیر الوصیین، اور محمد مصطفیٰ کے بھائی اور وصی سب سے بہترین وصی ہے۔ وَأَنَّ أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ سَعَادَةُ الْخَلْقِ، اور اسی طرح اس کے جو دوست ہیں اور وہ تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ شِيَّتَهُ الْمُنْقَادِينَ لَهُ الْمُسَلِّمِينَ لَهُ، اور اس کے جو شیعہ مولا علی کے وہ اس کے یعنی مولا علی کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، والے عوام و نواہی، اور اس کے عوامر اور نواہی عمل کرتے ہیں، والے خلفائہ دوس العلا و ملوک جنان عدن، جی، اور اسی طرح جو ان کے خلیفہ ہیں یعنی رسول خدا کے، وہ جنت فردوس کے ستارے ہیں اور جنات عدن کے بادشاہ ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ گفتگو کو قبلہ روکتے ہیں کیونکہ بالکل اذان کا وقت جو ہے وہ قریب ہو گیا، اور ایک مختصر سی بریک